ہمیں گھر سے نکالا گیا تو ہم مجبوری میں یہاں پہ رہ رہے ہیں. تو آپ لوگ افغانستان کیوں نہیں واپس جا رہے؟ افغانستان میں جو وومنس کا قدر ہی نہیں ہے, ان لوگوں کا وومنس کا حق ہی نہیں دے رہے, مطلب وومنس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, تو ہم اس کنٹری پہ کیوں جائے جو ہماری جان کو ہی خطرہ ہو. آزاد ڈیجیٹل سے میں ہوں آپ کے ساتھ ظاہر محمود. ناظرین, افغان مہاجرین کا جو مسئلہ ہے وہ ایک کرائسس میں بدل رہا ہے, اور ہم اس وقت موجود ہیں ارجنٹینا پارک میں, جہاں پر 400 سے زائد فیملیز افغان مہاجرین کی رہ رہی ہیں اور وہ بے یار و مددگار رہ رہی ہیں. یہاں پر جتنی بھی فیملیز ہیں وہ مختلف بیماریوں کا شکار ہیں اور ان کو بہت سارے مسائل کا سامنا, اور خاص طور پہ جو خواتین ہیں, جو افغان خواتین ہیں جو یہاں پہ رہ رہی ہیں, ان کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو آج ہم اس پارک میں آئے ہیں ان خواتین سے بات کرنے کے لیے اور جاننے کے لیے کہ ان کو یہاں پر کن مسائل کا سامنا ہے اور یہ کیوں افغانستان واپس نہیں جا رہی, اور پاکستان میں ان کو رہنے کے لیے اپنے گھر کیوں دستیاب نہیں. السلام علیکم میڈم, اپنا نام بتائیے گا. السلام علیکم, میرا نام حسیبہ ہے اور میں افغانستان کابل مین شہر سے تعلق رکھتی ہوں. تو آپ کیا کرتی ہیں؟ میں افغانستان میں ٹیچر تھی اور یہاں پہ بھی افغانی اسکول میں ٹیچ کرتی تھی, ابھی تو وہ فی الحال بند ہو چکی ہے. آپ کب پاکستان آئی ہیں؟ 4 سال ہو چکے, 2021 میں آئی تھی. اچھا, تو اب آپ لوگ یہاں پہ کیمپوں میں رہ رہے ہیں, میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ مختلف جو ہے وہ جھونپڑیوں میں رہ رہی ہیں. کیا وجہ ہے, آپ یہاں پہ کب سے اسٹے کر رہی ہیں اور کیوں اسٹے کر رہی ہیں یہاں پہ؟ ہم تو تقریباً 2 مہینے سے زیادہ ہو چکے جو یہاں پہ رہ رہے, کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے مالک مکانوں کو نوٹس ملی تھی کہ افغانیوں کو گھر سے نکال دی, کیونکہ ہمارے پاس ویزا نہیں تھی اور ویزا بھی بلاک ہو چکی تھی ہماری پر, تو اسی لیے ہمیں گھر سے نکالا گیا تو ہم مجبوری میں یہاں پہ رہ رہے ہیں. تو آپ لوگ افغانستان کیوں نہیں واپس جا رہے؟ افغانستان میں جو وومنس کا قدر ہی نہیں ہے, ان لوگوں کا وومنس کا حق ہی نہیں دے رہے, اسکول نہیں جانے دے رہے, مطلب وومنس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, تو ہم اس کنٹری پہ کیوں جائے جو ہماری جان کو ہی خطرہ ہو. ایون میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ انہوں نے نصاب سے خواتین کی لکھی ہوئی جو تحریریں ہیں وہ بھی نکالنے کا جو اندیا دیا, مطلب کوئی خاتون اپنی کتاب نہیں شائع کر سکتی. نہیں, اسی بات ہے, وہ چاہتے کہ صرف خواتین گھر پہ ہی رہے, قید رہے بس. آپ کیا پڑھاتی ہیں؟ میں تو انگلش پڑھاتی تھی افغانستان میں اور ادھر. تو آپ کی فیملی بھی آپ کے ساتھ ہے, کتنے لوگ ہیں آپ کی فیملی میں؟ میری فیملی میں 4 لوگ ہیں, میں ہوں, میرے شوہر ہے اور 2 بچے. تو آپ لوگ پہلے کہاں رہ رہے تھے؟ ادھر پہ. ہاں, پاکستان میں کہاں رہ رہے تھے پہلے؟ وہ آوان مارکیٹ پہ پنڈی پہ رہتے. تو یہ 2 ماہ پہلے ہی آپ کو وہاں سے نکالا گیا. یہ تو میں سن رہا ہوں کہ 31 جولائی 2024 کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی کہ افغان مہاجرین یہاں سے نکلیں, انخلاء کریں اور اپنے ملک کو واپس جائیں. تو یہ آپ کو اب نکالا گیا یا پہلے سے بھی آپ کو جو ہے وہ دی جا رہی تھی ڈیڈ لائنز؟ پہلے بھی ڈیڈ لائنز دی جا رہی تھی, مالک مکان کہہ رہی تھی گھر خالی کرو, گھر خالی کرو, لیکن پھر وہ جو 2 مہینے, جب 2 مہینے پہلے ہمیں گھر سے وہ زبردستی نکالا گیا. اچھا, یہاں ان کیمپوں میں میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ تو کوئی خاص ماحول نہیں ہے, کوئی خاص سہولیات نہیں ہے, کھانے پینے کی, رہنے کی, واش رومز کی بھی نظر نہیں آ رہی. تو آپ خواتین کو کن ایشوز کا یہاں پہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ یہ ایشوز خواتین کے لیے اور بچوں کے لیے بہت زیادہ ہے. آپ خود دیکھیے کہ عورت کو کتنے چیزوں کا ضرورت پڑتا ہے. ادھر پہ واش روم نہیں ہے, نہانے کے لیے جگہ نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, رات کو ہم اندھیرے پہ سوتے ہیں, اور دن پہ بھی نہ کوئی چھت ہے, کچھ بھی نہیں ہے, بس کھلے آسمان کے نیچے ہم رہ رہے اتنی تیز دھوپ میں. اور رات میں بھی آپ دیکھیں بارشیں ہو رہی ہے, سردیاں بھی آ رہی, تو کتنے ایشوز کا اور کتنا مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا. آپ جو کھانا پینا کر رہی ہیں یہاں پہ, یا جو چیزیں آپ لائک بچوں کو کھانا پلانا ہے, تو کہاں سے کر رہی ہیں, کہاں سے پیسے آ رہے ہیں؟ وہ پیسے وہ ادھر پہ جس کے پاس ویزا ہے نا, وہ کام کرنے کے لیے جاتے ہیں, پھر وہی ہم فیملی 150 یا 100 جمع کر کے پھر ادھر پہ خود کھانا بناتے ہیں اکٹھا. ساروں کو 400 فیملیز کا اکٹھا کھانا بنتا ہے؟ جی, اکٹھا کھانا بنتا ہے. تو یہاں تو بارشوں کی وجہ سے یا سامن کے موسم کی وجہ سے مچھروں کی بھی کافی بہتات ہوگی, تو اس سے بھی کافی بیماریاں پھیل رہی ہوں گی. ابھی تو بہت بیماریاں بھی ہو چکی ہیں ہماری یہاں پہ, بہت جو ڈینگی کی بیماری پہ مبتلا ہو چکی ہے, اور یہ ہاسپٹل جو ہے پولی کلینک یہ بھی ہمارے مریضوں کو نہیں دیکھتی ہے, کیونکہ ہمارے پاس کارڈ بھی نہیں ہے اور پاسپورٹ ویزا بھی نہیں ہے, تو اسی لیے ہمیں ہیلتھ کے معاملے میں بھی بہت ایشوز ہیں. تو ہیلتھ کے معاملے میں خواتین کے لیے خاص طور پہ اب دیکھیے 2 ماہ پہلے آپ یہاں پر آئی ہیں, تو آپ تو بتا رہی ہیں ہاسپٹلز میں بھی آپ کو نہیں لیا جا رہا. تو ان کیس اگر کسی کا کوئی ڈلیوری کیس آ جائے, کسی خاتون کو زچگی کا معاملہ ہو جائے, تو وہ اس طرح کا ایشو ہوا یہاں پہ؟ ادھر پہ ہے کچھ خواتین جو وہ پریگننٹ ہے, تو کیا کریے, بھی مجبوری ہے نا. ہمارے ادھر پہ ڈاکٹر صرف ایک ہی ہے, وہی سب معاملات دیکھتے ہیں. تو آپ سارے لوگ یہاں پہ رہتے ہیں, کھانا پینا خود کرتے ہیں, اوبیسلی کچھ پیسے بھی آپ کے پاس ہوں گے, تو کیا یہاں پہ سیکیورٹی ہے؟ سیکیورٹی کوئی بھی نہیں ہے, صرف رات کو یہ جو بوائز ہوتی ہے نا, وہی سیکیورٹی ہوتی ہے. وہ جا کے باہر پہرے داری کرتے ہیں؟ جی, وہ جا کے اور ہماری پہرےداری کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل حل کرے, اور ہماری استدعا ہے اس چینل کے ذریعے حکومت سے بھی کہ آپ کے مسائل کو حل کیا جائے. میڈم, مجھے ذرا آپ بتائیے گا آپ کیا کرتی ہیں؟ میں اسٹوڈنٹ ہوں. اچھا, کون سی کلاس میں, کس سبجیکٹ میں؟ میں 7 کلاس میں ہوں. اچھا, 7 کلاس میں. آپ اپنی فیملی کے ساتھ یہاں پہ رہتی ہیں؟ جی, آپ اپنی فیملی کے ساتھ رہتی ہیں. کتنے ممبرز ہیں آپ فیملی کے؟ 5 ممبرس ہیں. تو کہاں سے ہیں افغانستان سے؟
मैं अफगानिस्तान काबुल से हूँ। काबुल से। और कब आए हैं पाकिस्तान? ये 2020-21 में आई थी। तो आप 7th क्लास की स्टूडेंट हैं, क्या स्टूडेंट्स को अभी भी जो है वो पढ़ाई का मौका मिल रहा है? आप जा रही हैं स्कूल? नहीं, अभी तो नहीं जा रही है, स्कूल का मौका नहीं मिल रहा और उधर सारे तलबा बंद किया है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी कोई जगह पे नहीं देती सबक पढ़ने का, और बस ये सब चीज़ें बंद हो गई है लड़कियों की। हम इधर आ गए, इधर भी हालात बहुत ख़राब हो गई है, स्कूल नहीं जा सकती, पैसा नहीं है स्कूल का, कोई लड़की भी नहीं जा सकती उसकी वजह तो से। यहाँ पढ़ती हैं आप कैंप में, जहाँ पे मतलब खुद ही अपनी तरफ से कोई किताबें वगैरह हो, जिस तरह टीचर तो आपके पास हैं, जी जी, पढ़ती हूँ, इस तरह किताबें खुद पढ़ती मुताला है, कर रही हैं? खुद मुताला करती है जी। अच्छा मैडम, ये आप देखिए कि ना आप अस्पतालों में जा सकते हैं, ना स्कूलों में जा सकते हैं, ना घरों में रह सकते हैं, कोई मीडिएटर नहीं है लाइक जो हुकूमत से बात करे या अफगान सफारत खाने से बात करे कि आप लोगों के मसाइल का हल हो? वैसे तो हमारी रहबर है, लेकिन जो कोई बात करना नहीं चाहती तो उसके साथ हम बात कैसे करें? तो आपके ये मसाइल कैसे हल होंगे फिर, जब कोई बात ही नहीं होगी, जब कोई मीडिएट ही नहीं करेगा? नहीं पता। क्या हल लगता है आपको, क्या लगता है किस तरह ये मसला आपका हल हो सकता है? हमारा तो बस यही तकाजा है हुकूमत से भी और सारी कंट्री से भी, हम तो अफगानिस्तान दोबारा नहीं जाना चाहते। इससे अच्छा यही है कि यही पे ना गोली मार के हमें मार दो और बस। अल्लाह ताला रहम करे, ये तो बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। हमारी सारी सिंपथीज़ आपके साथ हैं, अल्लाह ताला आपके मसाइल हल करे। तो नाज़रीन ये देखिए कि यहाँ पे जो 400 से ज़ायद अफगान मुहाजिरीन की फैमिलीज़ रह रही हैं, अव्वल तो ये अफगानिस्तान जाना नहीं चाहती, इनको पाकिस्तान में ही रहना है, लेकिन इसके साथ साथ ना तो इनको हेल्थ की यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, ना एजुकेशन की फैसिलिटीज़ हैं, ना इनको खाने पीने की और सिक्योरिटी की जो है वो फैसिलिटीज़ हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अर्जेंटीना पार्क में जो आप समझ सकते हैं कि G6 में है, यहाँ पे कितना बड़ा एक ह्यूमन क्राइसिस जो है वो जन्म ले रहा है, और इसको इंसानी बुनियादों पर हल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए और गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान को भी सोचना चाहिए, ताकि जितनी फैमिलीज और जितने लोग यहाँ पर रह रहे हैं इनका कोई ना कोई मुस्तकिल जो है वो हल निकाला जा सके। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए आज़ाद डिजिटल। खुदा हाफिज़।